السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد جنات سے ریلیٹڈ ریئل سٹوریز کو عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ اگر اپنی زندگی میں ہو چکا ہے تو آپ وہ اپنا واقعہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی سٹوریز کو اپنے یوٹیوب چینل پر شائع کریں گے تاکہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کی جا سکے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری کو۔ آج کی ہماری سٹوری وحید اختر کی ہے۔ بیسیکلی ان کا جو تعلق ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے، کام کے سلسلے میں لاہور میں رہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب پاکستان میں ہڑتالیں چل رہی تھی، سارے راستے بلاک کر دیے گئے تھے۔ وحید اختر کو جب سیلری ملی تو وہ اپنے گھر جانے کے لیے چھٹی ہوتے ہی گھر گیا۔ سب سے پہلے بچوں کے لیے کچھ چیزیں، چاکلیٹس، بسکٹس، چپس وغیرہ کا ایک پیک بنایا اور اسے اپنے کپڑوں سمیت بیگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد نہا دھو کر بالکل تیار ہوا اور بس اڈے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ آج جو ٹریفک جو تھی وہ بالکل نہ کے برابر تھی، سڑکیں ویران تھی، چاروں طرف سے سڑکوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ وحید اختر جو ہیں وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں نے کشمیر جانا تھا اور کوئی وہیکل بھی نہیں تھی۔ تو شام کا وقت تھا، اگر وہ 6 بجے تک بیٹھ جاتے تو رات کو 10:30، 11 یا 12 بجے کے نزدیک اپنے گاؤں پہنچ سکتے تھے، لیکن سواری نہ ملنے کی وجہ سے ان کو کافی دیر ادھر انتظار کرنا پڑا۔ تو ایک شخص نے انہیں کہا کہ اگر آپ ٹھوکر والی سائڈ سے موٹر وے کے تھرو اگر جائیں گے اس سائڈ پہ تو شاید آپ کو وہاں سے کوئی سواری وغیرہ مل جائے۔ تو کرنا کیا تھا کہ وحید اختر صاحب ٹھوکر جا پہنچے ہیں، رات کا وقت ہے، آگے پیچھے جو ٹریفک تھی دنگے فساد کی وجہ سے بہت کم تھی، لوگ گھروں سے بہت کم نہیں کرے تھے، صرف وہی لوگ سڑکوں پر موجود تھے جنہوں نے اپنے گھر کو کام پہ گئے تھے، پھنس چکے تھے اور اپنے گھر جا رہے تھے گاڑیاں بدل بدل کے بہت تنگ ہو کر۔ تو وحید اختر نے سوچا کہ اگر مجھے مل جائے تو بڑی بہتر ہے، ورنہ مجھے واپس جانا پڑے گا۔ تو ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بس آئی کشمیر کی اور اس کے اندر سوار ہو گیا۔ اب جو سفر تھا وہ 4 سے 5 گھنٹے کا تھا، تو لہٰذا اس نے کانوں کے اندر ہینڈ فری لگائی اور ایک مووی دیکھنے لگ گئے۔ کبھی ایک طرف سڑک کے دائیں جانب شیشے پہ دیکھتے کہ گاڑی بہت تیزی سے جا رہی ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کھیت آتے، پھر درختوں کا جھنڈ آتا، پھر کچی آبادی آتی، پھر کبھی کبھار دور چمکتی کسی گاؤں کی لائٹ بھی نظر آ جاتی، ورنہ زیادہ تر راستہ تو بالکل ویران اور اندھیرے سے بھرا ہوا تھا۔ اندھیرے سے بھرپور راستہ اپنی منازل طے کرتا جا رہا تھا کہ ایک وقت آ پہنچا کہ کشمیر ہائی وے پر وحید اختر کا جو مقام تھا، وحید اختر وہاں اتر گئے۔ وحید اختر اترتے ساتھ اب پہاڑی پر اترے تھے تو پہاڑی کی ڈھلان سے نیچے اتر کر کم از کم بھی 2 کلومیٹر پیدل راستہ تھا۔ کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا تو رات کا ٹائم بھی ہو چکا تھا، رات کے 2 بج چکے تھے، تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ٹرانسپورٹ ملے، اور گھر والوں کو اطلاع بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دنگے فساد کی وجہ سے جو ٹیلی فون سگنلز ہیں ان کو مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پہاڑی سے نیچے اتریں گے۔ دن کو تو وہ پہاڑی بہت ہی خوبصورت مناظر سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے تو کبھی لگتا ہے دائیں سائڈ پر دیکھو تو لگتا ہے کہ بہت بڑا جن کھڑا ہے، کوئی درخت بھی ہو تو اس کو لگتا ہے کہ ابھی وہ کوئی چیز کھڑی ہے اور ان پہ آ کر حملہ کر دے گی۔
ہر شے جو خوبصورتی سے بھرپور ہوتی ہے دن کے وقت، رات کو وہ پرسرار بن جاتی ہے۔ وحید اختر نے کوشش کی کہ وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچے، تو وہ راستے پہ اب ڈیلان پہ وہ چل رہا تھا اور سپیڈ میں چل رہا تھا، کم از کم اس کو آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ جانا تھا، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا۔ اور ٹارچ کی ہلکی سی روشنی کا سہارا لیتے ہوئے وحید اختر اوپر سڑک سے نیچے وادی کی طرف، ڈیلان کی طرف جا رہے تھے۔ راستہ تو سب جانتے تھے، لیکن کبھی رات کو اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اس راستے سے گزریں۔ دن میں تو گزرے تھے، کئی دفعہ گزرے تھے، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ انہیں مجبوری کے تحت رات کے وقت اس وادی سے نیچے اترنا پڑا۔ یہ وادی کا منظر کچھ اس طرح تھا کہ پیچھے بھی پہاڑ تھے اور آگے کی طرف بھی پہاڑ تھے، سینٹر میں ایک خوبصورت ریور بہہ رہی تھی، جس کے رات کے وقت بھی پانی کا شور چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ کبھی کبھی کسی ٹڈی کی، کسی جھینگڑ کی، کسی الو کی، کسی کتے کی بھونکنے کی آواز، کسی جانور کا شور، کبھی مینڈک کا شور ہر طرف سے آ رہا تھا۔ وحید اختر آہستہ آہستہ قدم بہ قدم اس برج کے نزدیک جا رہے تھے۔ چاند کی ہلکی سی روشنی تھی۔ وحید اختر جیسے جیسے نزدیک جا رہے تھے اس پل کے، ان کے اندر اتنے حوصلہ آ رہا تھا کہ میں اپنے گھر کے مزید نزدیک ہوں۔ اس پل کو کراس کرنے کے بعد تقریباً 500 میٹر کا راستہ تھا وحید اختر کے گھر کا، تو وہ بہت خوش ہوا کہ چلو سفر جلدی ہو گیا اور مجھے زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی۔ جیسے جیسے وہ پل کے نزدیک آیا تو اسے دور سے ایک ہیولا نظر آیا، جو تو کسی عورت کا ہیولا لگ رہا تھا۔ وحید اختر چونکا اور پریشان ہو گیا کہ یہ جو ایریا ہے یہاں پر تو پردہ سسٹم بہت زیادہ ہے، تو یہ اکیلی لیڈیز رات کے اس پہر اس پل کے اوپر کیا کر رہی ہے۔ تو چنانچہ وہ چلتا 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 اس پل کے نزدیک تر نزدیک جا رہا تھا، یہاں تک کہ پل کے اور اس کے درمیان 100 فٹ کا فاصلہ رہ گیا۔ جب وہ نزدیک پہنچا اس پل کے تو اس نے آبزرو کیا کہ یہ کسی مقامی خاتون کا ہی لباس ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس نے لباس پہنا تھا وہاں پر مقامی عورتیں بھی اس طریقے کا ہی لباس پہنتی ہیں۔ اگرچہ اس نے ابھی تک وحید اختر کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ لوہے کے ستون سے کی طرح منہ کر کے کھڑی تھی اور ہل بھی نہیں رہی تھی۔ وحید اختر چلتا 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 یہاں تک کہ پہلے جو 100 قدم تھے اب 50 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وحید اختر کھڑا کھڑا سوچ میں پڑ گیا، اب تو وہ بہت نزدیک بھی جا پہنچا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو اب اسے اس عورت میں ہلکی ہلکی حرکت، جس طرح وہ ہل رہی ہے، یون رہی ہے، کبھی دائیں کو جا رہی ہے کبھی بائیں کو جا رہی ہے، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ اس وقت رات کے اس پہر، رات کے 2:30 بج چکے ہیں، جنگلی جانور کا بھی خطرہ ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہ عورت ادھر کر کیا رہی ہے۔ ابھی وہ 50 قدم کی دوری پہ تھا، رک گیا تھا، کھڑا ہو گیا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ عورت ادھر کر کیا رہی ہے۔ تو اتنے میں اس عورت کے منہ سے ایک آواز آئی، آ گئے تم؟ اس ٹائم کیوں آئے ہو؟ تو وحید اختر اس وقت چونکا اور کھڑا ہو گیا، سائڈ پر سہم بھی گیا تھا، کیونکہ یہ جو آواز تھی وہ بہت ہی گرجدار تھی۔ کوئی عام شخص بھی ہوتا تو رات کے اس پہر ڈر جاتا، اور یہ آواز کسی نارمل عورت کی تو بالکل نہیں تھی، بڑی ہی گرجدار آواز تھی، غصے میں تھی۔
پھر اس کی طرف سے آواز آئی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی رات کے اس پہر اس پل سے گزرنے کی؟ تمہیں نہیں پتا دن کو تو یہاں پر انسان اپنا کام کرتے ہیں، اس پل سے گزرتے ہیں، مگر اس وقت یہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے، ہم یہاں پر آتے جاتے ہیں، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ رات کے وہ اس طرح اس رات کے اس پہر ہمارے معاملات پہ دخل دے اور اس پل سے گزرے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ کیا تم نے نہیں سن رکھا اس پل کے بارے میں؟ اور یہ کہہ کر وہ عورت وحید اختر کی طرف مڑ گئی۔ وحید اختر جو تھا پسینے سے شرابور تھا، کانپ رہا تھا، کرتے کرتے وہ 4 قدم پیچھے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں جب وحید اختر نے دیکھا، آنکھیں لال انگارے کی طرح چمک رہی تھی، اس کے بڑے بڑے دانت تھے اور وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے جب اس کے منہ کی طرف غور کیا تو اس کے چھوٹے 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 لیکن نوکیلے سوئی جیسے دانت ہی دانت تھے اس کے پورے منہ کے اندر، اور اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ وحید اختر وہاں سے بھاگنے لگا تو اس عورت کی طرف سے آواز آئی کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم سے بچ کر بھاگ جاؤ گے؟ کیا اتنا ہی آسان ہے ہم سے بچ کے بھاگنا؟ کیا تمہیں نہیں پتا تم انسان ہو اور ہم جنات ہیں؟ ہمارے لیے تمہارے پاس پہنچنا مسئلہ نہیں ہے، ہم لمحوں میں تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں، تم جتنا مرضی تیز بھاگو ہم تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔ چونکہ تم اس علاقے کے رہنے والے ہو تو میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ جاؤ، گزر جاؤ اس پل سے اور مڑ کے نہ دیکھنا، اور اگر تم نے یہ غلطی دوبارہ کی تو پھر اگلی دفعہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ تمہیں پہلی دفعہ تم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، آگے سے یہ غلطی تم نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ پل سے سائڈ پر ہٹ گئی اور مانو ایسا کہہ رہی ہو جس طرح کوئی رستہ دینا چاہ رہا ہو۔ وحید اختر بت کی طرح پسینے میں ڈوبا ہوا سائڈ پہ کھڑا تھا اور اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ چڑیل بات تو صحیح کر رہی ہے، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، ہاں اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو یہ پہنچا چکی ہوتی، اس نے صرف مجھے وارننگ دی ہے، تو مجھے اس پل سے گزر جانا چاہیے۔ تو چلتا 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 پل کے اوپر جیسے ہی اسے کراس کیا تو اس نے دوڑ لگا دی اور چیخیں مارتا چنگاڑتا ہوا اپنے گاؤں کی جانب چلا گیا۔ جو گاؤں کے لوگ تھے سو چکے تھے، گہری نیند میں تھے، وہ اس کے شور کو سن کر جاگ گئے اور سب لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ وحید اختر جس طرح اپنے گھر پہنچا تو زور زور کی دروازہ کھڑکانے لگ گیا۔ دروازہ کھڑکاتے 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 تقریباً 3 سے 4 منٹ بعد اس کی بیوی نے آ کر دروازہ کھولا تو اندر آتے ساتھ ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آئی تو گھر والوں سے اس نے دریافت کیا ہے کہ میں کب کا بے ہوش تھا، تو گھر والوں نے کہا کہ آج تمہیں پورے 2 دن بعد ہوش آیا ہے، تم شدید بیمار تھے، تمہیں بہت تیز بخار ہو گیا تھا، تمہیں کیا ہوا تھا ایسا، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟
कि तुम्हारी ये हालत हुई। तो वो जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने अपने घर वालों को ये सारी स्टोरी बताई कि मेरे साथ इस तरीके से ये वाक़या हुआ है। और उसने कहा कि वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, रात का वहाँ पर किसी इंसान का गुज़रना वो बर्दाश्त नहीं करती। तो लिहाजा अगर तुम में से किसी का गुज़र उस पुल से हो तो कोशिश करना कि रात होने से पहले पहले वहाँ से गुज़र जाए और अपने घरों को पहुँच जाए। उसने मुझे वार्निंग दी है और ये भी कहा कि अगर तुमने ये गलती दोबारा की तो शायद अगली दफ़ा तुम जिंदा अपने घर वापस ना जा सको। तो वीवर्स, ये थी वहीद अख्तर की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज़ को इस प्रोग्राम में शामिल करूं, तो मैं आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के ऊपर भी शो कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज सुनाऊं तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरीज़ को लाजमी अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज ये हमारे जो प्रोग्राम है इसकी पहली किस्त है। इंशाल्लाह आगे कई इस तरह की हॉरर एक साथ रियल जिन्नात वाली स्टोरीज़ की आपके मैं पेश खिदमत करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।